ڈاکٹر شاہد مسعود. آج کے پروگرام کے آغاز میں جو کل کا پروگرام تھا اس کا جو فیڈ بیک آیا بہت سے ناظرین کا، اس کا تذکر کروں. ان کا کہنا یہ کہ افراتفری تھی، بہت سے مہمانوں نے ایک ساتھ بات کرنی شروع کر دی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور تو اور بڑھ کے پروگرام کے میزبان بھی زیادہ چیخنے لگا درمیان میں. معذرت کل کے پروگرام پہ. اور کامران شفیع صاحب جو پہلی بار اس نشست میں آئے تھے، خاص طور پہ ان کی بہت سی گفتگو جو ہے، جو اہم نکات تھے، مثلا انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ 18ویں ترمیم کے خلاف جو وکلا عدالت میں جا رہے ہیں، یہ وہ وکلا نہیں ہے جو کہ تحریک کے درمیان آگے تھے. ایک نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا، یہ بات شاید نہیں آن ایئر گئی یا سمجھ میں آ سکی لوگوں کے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف سیاست دانوں پارلیمنٹیرینز کے پیچھے کیوں لگے ہیں، جو عسکری شخصیات ہیں ان کے بھی بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں، وہ بھی بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کی بھی بات کیجئے. کیری لوگر بل پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس بل میں کیا خامی ہے، لیکن اتنا شور تھا غالباً کل کی گفتگو میں کہ وہ بات سمجھ نہیں نہ آ سکی. تو کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں احتیاط رکھی جائے. میرے آج کے پروگرام میں دو معزز شخصیات یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. عمران خان صاحب تحریک انصاف کے سربراہ، جن کی تحریک کو، سیاست کو 14 سال مکمل ہوئے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک جانا پہچانا نام ہارون رشید صاحب. اور ٹیلی فون لائن پہ ایک اور معروف شخصیت، ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال پہ گہری نظر رکھتی ہے اور معاشی صورتحال اور تمام معاملات پہ حسن نثار صاحب بھی موجود ہیں. حسن السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو عمران آپ یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر یہ ہے، 14 سال ہو گئے آپ کو سیاست میں، مبارک ہو بہت بہت. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈائنامک لیڈر ہے، بہت اٹریکشن ہے، بات کھری کرتا ہے اور بالکل سیدھا ہے. یعنی آپ کی کرپشن کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں آئی. یعنی لوگ جب ہار جاتے ہیں آپ کی سیاسی بحث پہ تو پھر پرسنل لائف پہ اٹیک شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب کوئی اسکینڈل آپ کا کرپشن کا نہیں سامنے آیا. ہاسپٹل آپ نے بنایا، کرکٹ کے اندر آپ کامیاب. آخر میں جا کے وہ کہتے ہیں مگر سیاست اس کی بس کی بات نہیں. تو 14 سال بعد بھی عمران خان مطلب دیکھیں نا کہاں کھڑا ہے، مطلب ایک سیٹ نہیں جیت سکتا، امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی. سیاست کام نہیں ہے عمران کا. کرکٹ کھیلے، این جی او بنا کے چلے، یہ غلط جگہ آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میرے رول ماڈلز کیا ہیں؟ یعنی اگر میں پولیٹکس میں دیکھوں کہ میرے رول ماڈلز کون ہیں، تو ایک مہاتر محمد، 17 سال لگے ان کو پاور میں آتے ہوئے، لیکن جب وہ پاور میں آئے تو وہ ایک ملک کی تقدیر بدل دی انہوں نے. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہے، تو پہلے 14 سال تو دونوں کامیاب نہیں تھے، اور نیلسن منڈیلا نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، ساؤتھ افریقہ کو خون سے بچا لیا. اور جو سب سے بڑے رول ماڈل وہ قائد اعظم ہے. قائد اعظم کو تقریباً 40 سال لگے جو وہ شروع کی سیاست، اور وہ بلکہ بیچ میں چھوڑ کے بھی چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو بڑی بری شکست ہوئی، لیکن آخر اپنے وہ کام کر گئے جو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. اگر والپورٹ کی آپ ہسٹری پڑھیں تو کوئی کسی نے ماڈرن پولیٹیشین نے وہ نہیں کیا جو ایک آدمی نے کیا. تو دیکھیں جب ایک پاور پالیٹکس اور ایک مشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. پاور پالیٹکس تو شوکت عزیز آپ کہتے ہیں کہ بڑے کامیاب پالیٹیشین، 3 سال میں پہلے فائنانس منسٹر سیدھا وزیر اعظم بن گئے، یہ بھی ایک کامیابی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نکل گیا ایک تو اور بھی پاکستان میں پالیٹیشینز ہیں آپ کے سامنے ہیں. ادھر کالا بازی. تو آپ کیا انقلاب کی طرف، یعنی انقلاب چاہتے ہیں، پاور میں آنا چاہتے ہیں؟ مقاصد کیا؟ آپ سیاست میں ہے نا، الیکشن لڑتے ہیں، تو یعنی وہ کیا؟ دیکھو صاحب، اس ملک کو صرف انقلاب بچا سکتا ہے. جدھر آج یہ کھڑا ہے، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ جو موجودہ قیادت ہے دونوں پارٹیز کی، یہ اب ملک کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. یہ سٹیٹس کو کا حصہ ہے. یہ باریاں تو لے لیں گے. یہ جو آج جدھر قوم کھڑی ہے، ان کے پاس جواب ہی نہیں ان سوالوں کے جو اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے. تو میں پہلے کلیئر کر دوں کہ میں ہمیشہ میرے ذہن میں جو تھا پہلے 14 سال پہلے جو تحریک انصاف کا جو ہمارے مین منشور تھے، میں سمجھتا ہوں وہ آج اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا 14 سال پہلے تھا. منشور تو ان کی بھی کتابیں اتنی تھی، بڑی موٹی کتابیں، ان کے منشور بھی چھپے ہوئے ہیں. آپ کے پاس دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کیا الدین کا چراغ ہے کہ سارے ایشو، سارے مسائل سب کے سبب حل کر دیں گے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ہارون رشید صاحب، عمران خان کی سیاست. دیکھیے یہ بات یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی بہت وقت چاہتی ہے.
اس لیے کہ جو پائیدار تبدیلی ہوتی ہے وہ پروسیس سے ہوتی ہے، کیڈر بنانا پڑتا ہے، پارٹی کی تشکیل کرنی پڑتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں بہت بہتر چانسز ملے قائد اعظم کے مقابلے میں، مہاتیر کے مقابلے میں، نیلسن منڈیلا کے مقابلے میں. لوگ تبدیلی چاہتے تھے، لوگ تبدیلی آج بھی چاہتے ہیں، کل بھی چاہتے تھے، ایک بے چینی ہے تبدیلی کے لیے. تو آدمی انہوں نے خود مجھے عمران خان نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب یہ کرکٹ کھیلتے تھے تو ہمیشہ چاہے میچ جیت جائیں تو اپنی غلطیاں نوٹ کرتے تھے. یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ اپنی پلس پوائنٹ پہ کم غور کریں، اپنی خامیوں پہ زیادہ غور کریں. کیا چیز ہے جو رکاوٹ پیدا کر رہی ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے مگر دھوکے کی سب شکلوں سے پوری طرح واقف ہیں. یہ جو اس بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسی بصیرت تو اب نہیں ہو سکتی. غلطی کہاں کر رہے ہیں عمران؟ غلطی کر رہے ہیں جی دیکھیے نا، مثلا قائد اعظم جو ہیں انہیں 40 برس تو ضرور لگے، مگر انہوں نے تو ایک ایسا کام کیا جو تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں. ایک قوم بنائی، ایک ملک بنایا اور آزادی دلائی. مثلا انہوں نے معراج محمد خان کو بنا دیا سیکرٹری جنرل، اور اذراء احتیاط ہم جیسے نیاز مندوں سے مشورہ ہی نہیں کیا. مشرف کے ریفرینڈم کی حمایت کی، کچھ غلطیاں انہوں نے کی. نہیں وہ مانی بھی نا، وہ مانی تو خوبی کی بات ہے کہ نہیں، یہی تو اسی لیے تو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، سیاستدان تو ڈھیٹ ہے، ہم ان سے توقع رکھتے ہیں نا، اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے توقع رکھتے ہیں نا. ان سے بزدل نہیں ہے، بالکل جھوٹ نہیں بولتے، بے ایمانی نہیں کرتے. باقی لیڈروں کا تو معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور خدا رسول کو بھی نہیں بیچتے، اور دنیا چھوڑ کے پاکستان میں سیٹل ہوا، اور کوئی ذاتی نہیں، اپنی ذاتی آمدن میں سے تباً کفایت شار آدمی ہونے کے باوجود یہ اپنی ذاتی آمدن کا بڑا اسے سیکریفائس کرتے ہیں. وہ تو اعتراض ان پہ کسی کو ہے ہی نہیں. سیاست میں کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی کی خامیاں رہی ہیں. یہ دیکھیے رسول اللہ جیسے مرتبے کا آدمی، جیسے جس سے کسی کا موازنہ نہیں، وہ اہم لوگوں کے پاس جاتے تھے، انہیں لاتے تھے. رابطہ اس طرح ان کا نہیں رہا ہے جس طرح کے ہونے چاہیے. مزاج اسٹیبلشمنٹ سے تو ہونے نہیں چاہیے. اسٹیبلشمنٹ سے کو تو آپ ملحوظ رکھتے ہیں نا، لوگوں سے تو رابطہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو، انڈسٹریلسٹ کو، جاگیردار کو آپ ملحوظ رکھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے ساری سیاست انسانی تعلقات کے گرد گھومتی ہے. تو پھر انقلاب کے اسٹیبلشمنٹ کا انقلاب نہیں، کیڈر بنانے سے آئے گا. اس کا بنیادی نظریہ ان کا صحیح ہے، اعتدال بھی ہے، بنیادی نظریہ بھی درست ہے. اس میں پولیٹیکل ایکیومن اتنا عمران خان میں نہیں ہے جس کی ضرورت ہے، اور اس کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ مراد سمجھ بوجھ. جی ایکیومن میرا خیال ہے شاید نہایت پراپر لفظ ہے. اس کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ مشورے کا دائرہ وسیع تر ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی بجائے جو ہر وقت آپ کی تائید کرتے رہیں، ان لوگوں کو اپنے گھر جمع کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ مخلص تو ہوں اور کاج کے ساتھ میں مخلص ہوں، مگر جب ضرورت پڑے تو پوری بے رحمی سے تنقید کریں اور کوئی لحاظ مربت اس میں نہ رکھیں. یعنی ایک ٹیم بنانا. حضرت نثار صاحب، عمران خان جو ہیں وہ بہت خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھتے رہنا چاہیے انسان کو. تعبیر ملے نہ ملے لیکن خوابوں میں رہتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، کرزما بھی ہے، آنیسٹ بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتے. لیکن یہ کیا ہے ہمارے ملک کی سیاست؟ مطلب اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو چاہیے، اس میں آپ کو یہ جو چھوٹے لیول پہ بیوروکریسی کی سپورٹ بھی چاہیے. اس میں ہر قسم کا ایک جو گندی سیاست کا نظام ہے اس کے سپورٹ کے بغیر تو آپ پاور میں آ نہیں سکتے. انقلاب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بنیادی ایک دو چیزیں جو عمران خان لیک کرتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مردم شناسی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری. لیکن اس پارٹی کا سربراہ یا ملک کا سربراہ وہ ہر چیز کا اسپیشلسٹ تو ہو نہیں سکتا. اس نے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اس نے وہ ڈھونڈنے ہوتے ہیں، اسپاٹ کرنے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی عزت اور قدر کرنی ہوتی ہے. بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی از ٹو گڈ فار دس ڈرٹی افیئر. میں ڈرٹی افیئر کہہ رہا ہوں، میں ڈرٹی پالیٹکس نہیں کہہ رہا، چونکہ عمران پالیٹکس ایک خاص طرح کی، وہ ابھی ہارون نے بھی کہا ہے کہ آنیسٹی ہے، دلیری ہے، بہت محنتی آدمی ہے، فوکسڈ آدمی ہے، سارا وہ یہ بیکار باتیں ہیں. یہ کون سی کوالیفیکیشن آپ ایک بندے کی گنا رہے ہیں؟ اس کی آنیسٹی ہے، جاؤ جا کے اتنی ویلفیئر میں اس طرح کو کام کرو، جا اسپتال بنا لیا ہے وہ اور ایک اسپتال بناؤ جا کے. یہ دیکھیں مقابلہ کن کے ساتھ ہے، یہ بات سمجھیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ساتھ یہ کمپیٹ کر رہا ہے آدمی. وہ بھائی یو آر ان کمپٹیشن ود میفیاز. یہ بڑا عجیب و غریب طرح کا کھیل ہے، یہ اتنا سادہ نہیں ہے. جب میفیاز ہیں، اس ملک کی رولنگ ایلیٹ کو ہم جتنا احمد اور سمجھتے ہیں وہ ہے نہیں. ایٹم بم بنانا بذات خود بہت بڑا کام تھا. اس ملک کی رولنگ ایلیٹ کو سمجھ آیا کہ یہ ضروری ہے، انہوں نے کر لیا. تو یہ لوگوں کو صاف پانی نہیں کر سکتے.
एटम बम बना सकते हैं, they don't want it. It is a mess. नहीं, लेकिन लोग चेंज अगर चाहते हैं, देखे ना इमरान, आपने कहा टू गुड, तो फिर अगर टू गुड हैं तो चेंज भी चाहते हैं, लोग भी चेंज चाहते हैं। आपने कहा टू गुड सिस्टम नहीं है, माफिया से मुकाबला। वो पीराने तस्मा पा है, वो जकड़ कोई और है। सियासत होती तो कुछ सर पैर निकल आता, वो है ही नहीं। वोटर से लेकर बैलेट बॉक्स तक और उस दिन तक जिसे आप इंतखाब का दिन कहते हैं, ये एक मैकेनिज्म है, एक साइंस है, एक वारदात है। इसमें पैसा, इसमें टेक्निक, इसमें विशियसनेस, इसमें इतना कुछ इन्वॉल्व है। और ना इमरान की बदनसीबी, आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही कि खालिद सोने का जेवर नहीं बनता। ये बंदा जिस तरह के हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को पॉलिटिक्स में, वो जो इकबाल ने कहा था ना, दरवेशी भी है यारी, सुल्तानी भी है यारी, ये काम ऑनेस्टी का नहीं है, ये 100% ऑनेस्टी का कारोबार नहीं है। याद रखें जी। हसन, एक वक्फे के बाद इमरान, यानी लोग वही बात कि जी टू